کھانے سے فرصت ملتے ہی وہ سیدھا اپنے آفس آیا تھا۔ ہائی کورٹ کے چند وکیل وہاں اس کے منتظر تھے۔ انہیں مختصراً کیس کی نوعیت سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے فیملی کورٹ کے جج پر لگائے اپنے الزام کی تردید بھی کر دی تھی۔ اپنے آفس میں لگے کیمرے کی ویڈیو انہیں دکھا دی تھی جس میں ریحان یزدانی نے اس سے ایک بھاری رقم وصول کی تھی۔ اب اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے کیسے بدر کو بچانا تھا، یہ ان وکلا کا کام تھا۔ آفس سے نکلتے نکلتے رات گہری ہو گئی تھی۔ وہ جس وقت لغاری ولا پہنچا گھڑی رات کا 1:30 بجا رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں پارک کرتے ہوئے اسے شمعون لغاری اور ان کے آدمیوں کی گاڑیاں نظر آ گئی تھی۔ لب بھیجتا وہ گاڑی سے باہر نکلا اور تیسری انگلی میں چمکتے اناری یاقوت کو گھماتا اندرونی عمارت کی طرف آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے کوٹ اتار کر اپنے پیچھے لپکتے ملازم کے حوالے کیا تھا۔ شرٹ کے کف لنکس کھول کر بازو کوہنیوں پر چڑھا لیے۔ یوں ہی چلتے چلتے کلائی میں بندی قیمتی رسٹ واچ اتار کر اسی ملازم کے حوالے کی تھی۔ عمارت کا درجہ حرارت حسب معمول کم تھا۔ پیشانی پر چمکتا پسینہ خشک ہونے لگا۔ سارے دن کی تھکن اس کی سیاہ آنکھوں سے واضح ہو رہی تھی۔ ایک کپ کافی اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ملازم کو آگاہ کیا تو اس نے ہولے سے سر کو خم دیا۔ میں یہاں دیواروں کے گلے لگنے تو نہیں آیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا کہ جب شمعون لغاری کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اب تک جاگ رہے ہوں گے۔ خود پر ضبط کرتا وہ ان کی طرف پلٹا۔ آنکھ سے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ فوراً وہاں سے 9-11 ہوا۔ تو آپ میرے گلے لگنے آئے ہیں؟ پشت پر ہاتھ باندھتا وہ سنجیدگی سے بولتا سیڑھیاں اتر کر ان کی جانب آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جتنی ضلالت تم اٹھا چکے ہو اس کے بعد تمہیں ایک مہربان کندھے کی ضرورت تو ہوگی۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولے تو بدر کی آنکھوں میں دہکتی آگ بھڑکنے لگی۔ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن آپ کو یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ آپ کا کندھا کبھی بھی میرے لیے مہربان نہیں ہو سکتا۔ ان کے باروب چہرے کو ضبط سے دیکھتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو اس کا جواب سن کر ان کی بھویں تن گئی۔ مت بھولا کرو کہ باپ ہوں تمہارا، وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ ہاں، صرف نام کی حد تک، وہ مبہم تھا مسکرایا۔ اس کوشش میں اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخائی اتر آئی تھی۔ بکواس بند کرو، ذلیل تمہیں وہ لڑکی کر رہی ہے اور بدتمیزی تم مجھ سے کر رہے ہو، وہ بھڑک اٹھے تھے۔ میری ذلت میں اذیت، میری ہر ناکامی کے ذمہ دار صرف آپ ہیں، صرف آپ۔ پشت سے ہاتھ کھولتا وہ اس بار بلند آواز میں بولا تو شمعون لغاری کے چہرے پر غضب ہلکورے لینے لگا۔ آواز نیچی رکھو بدر لغاری، وہ گرائے۔ میری آواز مدھم کر لینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ ہاتھ کی مٹھی بیچتا وہ سر ترین آواز میں بولا تھا۔ وہ آپ ہی تھے جس نے وہ جھوٹی رپورٹس بنوا کر علیزہ کے گھر بھجوائی تھی۔ وہ آپ ہی تھے جس نے خود ایسا کر کے پھر خود ہی مجھے ذلیل کیا تھا۔ وہ آپ ہی تھے جس کی وجہ سے تب مجھے علیزہ نے ذلیل کیا تھا، اور وہ آپ ہی تھے جس کی وجہ سے آج میں ذلیل ہوا ہوں۔ کہتے ہوئے اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ غصے اور اذیت کی بدولت اس کی پلکوں پر نمی سی چمکنے لگی تھی۔ جھوٹ ہے یہ، میں کیوں جھوٹی رپورٹس بنواؤں گا؟ وہ رپورٹس سچی تھیں۔ تمہاری وہ 2 ٹکی کی بیوی بدکردار ہے، یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ آپے سے باہر ہو کر اسے پیچھے دھکا دیتے وہ چیخے، وہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، نہیں ہے وہ بدکردار، نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ ان سے زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ مانتا ہوں کہ کبھی تھا، لیکن اب میں سردار بدر لغاری اتنا بیوقوف نہیں رہا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں بابا، وہ گرایا تھا۔ وہ جذباتی ہے، بیوقوف ہے، سرفری ہے، لیکن وہ میری بیوی ہے، میری۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے ہوئے اس نے آخر میں اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھی۔ سیاہ آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھیں۔ اور میری بیوی بدکردار نہیں ہے، پر یقین لہجے میں کہتا وہ اس پل ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، جبکہ شمعون لغاری دنگ کھڑے اسے اس عورت کے لیے چیختا چلاتا دیکھ رہے تھے جو اپنی جذباتیت میں آ کر آج اس کی عزت کے پرخچے اڑا چکی تھی۔ لیکن وہ شخص، ہاں وہ ان کا بیٹا، وہ اس کے عشق میں کہاں، کس مقام پر جا کھڑا ہوا تھا جہاں سے صرف علیشہ چوہان نظر آ رہی تھی۔ اس کی کم ظرفی،
اس کی غلطی، اس کے الزامات، سب پیچھے، کہیں بہت پیچھے پس منظر میں چلے گئے تھے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، وہ بامشکل بولے تو بدر نے دھیرے سے سر اسبات میں ہلایا۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، بے حسی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ جہنم کما رہے ہو تم، باپ کا دل دکھی کر کے رکھا ہے تم نے۔ انہوں نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ ان کے الزام پر وہ ایک بار پھر ان کی طرف گھوما تھا۔ آپ نے کون سی جنت کمائی ہے؟ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، شاید ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ ہمیشہ مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ وہ تکلیفوں میں گھرنے لگا۔ شمون لغاری کو شدت سے احساس ہوا کہ اسے بہلانا اب ناممکن ہے۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں خون بہا میں آئی ایک کم نسل عورت کا بیٹا ہوں۔ لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی۔ تم جا کر سو جاؤ، تمہیں نیند کی ضرورت ہے، وہ شکست خوردہ سے لہجے میں بولے۔ ارے نہیں آتی نیند، نہیں آئے گی اب۔ وہ ٹوٹ سا گیا۔ شمون لغاری کے لیے نظریں چرانا محال ہوا تھا۔ افسوس ہے مجھے آپ پر، آپ جیسے مردوں کے لیے اولاد صرف وہ ہوتی ہے جو خاندانی بیوی سے ہوتی ہے۔ وہ پاگلوں کے سے انداز میں شیشے کی میز کو ٹھوکر مارتا چلایا تھا۔ مجھ سے پوچھئے، میرے دل سے پوچھئے، بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ لغاری ہاؤس کے ملازم اس پر اپنے سردار کی بلند آواز کی اذیت پر اپنے دلوں پر محسوس کرتے آنکھیں میچنے کے در پہ تھے۔ اولاد اگر طوائف سے بھی ہو تو وہ اولاد ہی ہوتی ہے سردار شمون لغاری۔ آج کے لیے میری طرف سے یہ آخری بات ہے جو آپ کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ حد سے زیادہ بھاری ہوتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ سیاہ آنکھوں سے آنسو چھلکتا، وہ آنکھیں سختی سے رگڑتا وہاں سے پلٹ گیا۔ اس بار وہ اسے روک نہیں پائے تھے۔ شمون لغاری بے بس سے صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ وہ آج ایک بار پھر انہیں حقیقت کا آئینہ دکھا گیا تھا۔ فجر کی اذانیں کانوں میں گونجنے لگیں تو سید ذوالفقار عالم شاہ کے حجرے سے نکل کر وہ وقار شاہ کے ساتھ ہی نماز ادا کرنے آ گیا۔ وہ پچھلی 2 راتوں سے سو نہیں پایا تھا۔ مسلسل جدوجہد اور ذہنی تشویش نے اس کے اعصاب تھکا دیے تھے، لیکن بہرطور نماز تو اسے ادا کرنا ہی تھی۔ سو وقار شاہ کی امامت میں اس نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ سید وقار عالم شاہ مسجد میں ہی ٹھہر گئے تھے جبکہ وہ خود حویلی واپس آ گیا۔ وہ آ گیا تھا کیونکہ اب جسم و جاں کی تھکاوٹ سے بے بہرا دل اس دشمن جاں کے لیے تڑپنے لگا تھا جسے دیکھے 24 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت بیت چکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ جائے نماز پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ بغیر آواز کے دروازہ بند کر کے وہ وہیں کھڑا ہو کر اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ سر پر دوپٹہ لپیٹے وہ اپنے بھونے قد کے باعث چھوٹی سی مخلوق لگ رہی تھی۔ اسے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے دیکھ منصب کے لب ہولے سے مسکرانے لگے۔ اس کی موجودگی سے انجان وہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تو وہ حرکت کرتا سرعت سے اس کی جانب آیا، جھکا اور اسے پشت سے اپنے حصار میں لے کر بے اختیار اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھ دیے۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی اس کی اس اچانک پیش رفت پر سہم گئی۔ پلٹ کر بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مسکرا کر پوچھتے منصب نے اس کی ناک کو شہادت کی انگلی سے چھوا۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی وہ آہستگی سے بولی۔ کیا سچ میں؟ منصب کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تو اس کی جانب دیکھتی محرمہ کچھ نہ بولی۔ ماہی، تم ٹھیک ہو؟ منصب کو اس بار تشویش نے گھیرا تو اس کی تھوڑی تھامتے وہ متفکر سا بولا۔ محرمہ کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھیں۔ تمہیں کیا، میں جیسی بھی ہوں، اس کا ہاتھ جھٹک کر کہتی وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں تو پھر اور کسے؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ وہ فوراً اس کے مقابل آیا تھا۔ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ پلکیں چپک چپک کر آنسو حلق میں اتارتی وہ تڑک کر بولی۔ پڑتا ہے تو پوچھ رہا ہوں نا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس
اس نے مہرما کی کلائی تھام لی تو اس نے پانی بھری آنکھوں سے اسے گھورا۔ منصب کے دل کو کچھ ہوا۔ جان لوگی کیا؟ اسے ایک جھٹکے سے خود سے قریب کرتا وہ نرمی سے بولا تو نچلا لب دانتوں میں دبا کر آنسو روکنے کی کوشش کرتی وہ چہرے کا رخ پھیر گئی۔ ایک بار پھر خاموشی۔ سرخ پڑتا سفید چہرہ، لرزتی پلکیں، مرطوب ہونٹ، اس پر مستعد یہ ناراضی ادائیں جان لیوا تھیں۔ وہ گھائل ہونے لگا۔ دیکھو ماہی، ایسے مت کرو، میں کوئی گستاخی کر بیٹھا تو پھر تم مجھے لوفر کہو گی۔ اس کے چہرے کا رخ شہادت کی انگلی سے اپنی جانب موڑتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو مہرما کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ہٹو پیچھے، تم ہو ہی بدتمیز۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن مقابل منصب شاہ تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ مدھم آواز میں بولا تو مہرما نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ کل دوپہر سے بھوکی ہوں میں، کچھ نہیں کھایا میں نے، ساری رات تمہارے انتظار میں جاگ کر گزاری ہے میں نے، اور تم اب آ رہے ہو؟ آخر بلی تھیلے میں سے باہر آ ہی گئی تھی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے انگارے چبا رہی ہو۔ تو یہ بات ہے۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے چہرے پر تفکر طاری کرتے ہوئے کہا تو وہ اور برہم ہوئی۔ ہاں تو اور؟ جان جان کہتے رہتے ہو لیکن پرواہ رتی برابر نہیں ہے تمہیں۔ وہ چھوٹی سی ناک کے نتنے پھلا کر بولی تھی۔ منصب نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور سر اسبات میں ہلایا۔ گدی نشین کیا ہوئے؟ ہواؤں میں اڑنے لگے ہو؟ نہ بیوی کی فکر ہے نہ بیوی کی صحت کی۔ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح رونے لگی تو منصب کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ یار تم ہی نے تو کہا تھا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور میں گدی سنبھالوں گا۔ اب مسائل ہی ایسے ہیں کہ وہ اسے وضاحت دے رہا تھا لیکن مہرما خود سننے کو تیار ہی کب تھی۔ ہاں پتہ نہیں کون سے مسائل میں الجھے ہوئے ہو جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اپنے گال رگڑتی وہ تڑپ کر بولی تو منصب نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ تو تم ہو۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتا وہ سرنڈر کرنے والے انداز میں بولا۔ ہاں تو پھر مجھے سلجھاؤ، مجھ پر توجہ دو۔ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتی وہ تپ کر بولی۔ اس کے ناز و انداز کچھ حیرت سے دیکھتا وہ بے قرار ہونے لگا۔ تمہارا توجہ طلب مسئلہ صرف میں ہوں منصف شاہ، سمجھے تم؟ مہرما نے اس بار پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ غصہ حد سے سوا تھا۔ ایک پل لگا تھا منصب کو سنبھلنے میں، اگلے ہی پل اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے ہوئے اس نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ مہرما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا واقعی؟ بھرپور سنجیدگی سے پوچھا وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مہرما نے بھیگی پلکیں چپکاتے ہوئے بمشکل سر اسبات میں ہلایا تو منصب اگلے ہی پل جھکا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں تو منصب نے باری باری اس کی بند آنکھوں پر بوسہ دیا۔ میں نے بھی کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے مہرما کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ بہلا رہے ہو مجھے؟ اس نے چھوٹی سی ناک چڑھائی۔ نہیں سچ میں، اسے جواب دیتے ہوئے منصب نے اس کی ناک پر لب رکھے تو وہ ایک بار پھر آنکھیں بند کر لینے پر مجبور ہوئی۔ تو کیا تم بھی نہیں سوئے؟ اس نے یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو اور؟ پہلے ڈرائیو کر رہا تھا پھر حویلی آ کر دادا کے روم میں تھا، منصب نے کہا تو اپنے لبوں پر اس کی سانسیں محسوس کرتی وہ سرعت سے آنکھیں کھول گئی۔ یہ تم کیا کیے جا رہے ہو؟ دور ہو کر بتاؤ نا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی وہ جلدی سے بولی تو منصب کے ہونٹ مسکرائے۔ مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ اس کی ہتھیلی چومتا وہ سادگی کی انتہا کر رہا تھا۔ ایسے کرتے ہیں مسئلہ حل؟ وہ بھویں سکیڑ کر بولی تو سیدھا ہوتا وہ کہا لگا کر ہنسا۔ اوکے آئی ایم سوری، اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ہتھیار سے آزاد کر دیا۔ وہ بنا پلکے چٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہنسنا سحر انگیز تھا۔ میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، نرمی سے کہتا وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا تو فسوں ٹوٹ سا گیا۔ وہ بے ساختہ اٹھی اور اس کے مقابل آ کر اس کی گردن میں بازو حمائل کر دیے۔ منصب کا دل رک سا گیا۔ کیا تم تھکے ہوئے نہیں ہو؟ خالصتاً بیویوں والا انداز تھا۔ منصب کے لیے حیرت کا مقام ہی تو تھا۔
ہوں تو، لیکن تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، منصب نے گمسم سے انداز میں کہا تو وہ مسکرائی۔ دھوپ بارش کا یہ منظر منصب کی آنکھوں کو ہمیشہ سے بڑھ کر حسین لگا تھا۔ تمہیں نہیں لگ رہی؟ وہ پوچھنے لگی۔ لگ رہی ہے، لیکن اب تم تو کوکنگ کرنے سے رہی، مجھے ہی ہمت کرنی پڑے گی۔ اس کی پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے منصب نے نرمی سے کہا تو سر جھکاتی وہ پھر سے مسکرائی۔ اب اتنی بھی بری نہیں ہوں میں، وہ سر اٹھاتے ہوئے منہ بسور کر بولی تو منصب نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھو لیا۔ یار کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ اسے خود سے لگاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا تو مہرباں نے آنکھیں موند لی۔ کیسے بتاؤں؟ تم ہی بتاؤ، وہ بہت آہستگی سے بولی تھی، بلکہ پھر سے بھیگنے لگی۔ کیا مطلب؟ کچھ ہوا ہے؟ منصب نے اسے فوراً خود سے الگ کیا تو مہرباں نے اس کی طرف دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ منصب کی آنکھوں میں سوال ابھر آیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ یار تم آج آنکھوں سے ہی گھائل کرو گی کیا؟ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ منصب نے اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے کہا تو مہرباں نے منہ بنایا۔ ابا بننے والے ہو تم، کبھی کچھ کہے بنا بھی سمجھ لیا کرو، تب کر کہتے ہوئے اس نے اس کے شانے پر مکہ مارا تو اس کی تیزی سے کہی بات کا مطلب سمجھتا وہ پل بھر کو ساخت ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ اس کے بازوؤں پر منصب کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ پھر سے نہیں کہوں گی، مہرباں نے نفی میں سر ہلایا۔ ماہی پلیز پھر سے کہو، منصب نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کی گرفت کی سختی سے وہ گھبرا سی گئی۔ منصب شاہ، تم، میں نے بتایا تو ہے کہ تم باپ بننے والے ہو، وہ اس بار اٹکتے ہوئے بولی تو منصب کی بے یقین آنکھوں میں خوشی ہلکورے لینے لگی۔ پھر سے کہو نا ماہی، اسے کمر سے تھام کر کسی گڑیا کی طرح اونچا کرتا وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولا تو وہ گردن پیچھے کرتی ہنسنے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں گر جاؤں گی، مجھے نیچے اتارو، شرم سے سرخ ہوتی وہ ہنستے ہوئے بولی تو اسے یوں ہی تھامے وہ اسے گھمانے لگا۔ میں گر جاؤں گی منصب شاہ، وہ خوف زدہ ہوئی۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، منصب نے اسے نیچے اتار کر نرمی سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تو مہرباں نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ تم سچ میں پاگل ہو، نرمی سے کہتی مہرباں کی آنکھیں جھلملانے لگی تو منصب شاہ نے اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ صرف تمہارے لیے، میں دہرا رہا ہوں، میں پاگل ہوں لیکن صرف تمہارے لیے ماہی، وہ مدھم آواز میں بولا تو مہرباں نے اس کے جھکے ہوئے سر پر اپنی تھوڑی رکھ دی۔ میری بھوک مر گئی ہے، وہ غیر سنجیدگی سے بولی تو منصب مسکرایا۔ لیکن پھر بھی تمہیں کھانا پڑے گا، میں اس قسم کی کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا ماہی، وہ یوں ہی سر جھکائے بولا تو اپنا چہرہ پیچھے کرتی مہرباں سیدھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم خود کچھ بھی کک مت کرنا، بالی سے کہہ دینا وہ کھانا گرم کر دے گی، مہرباں نے کچھ سوچ کر کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتا پلٹ گیا۔ وہ گیا تو وہ دم سادے چند پل یوں ہی اس دہلیز کو تکتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ میں نے تم جیسا قابل نفرت شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا منصب شاہ، جو قابل نفرت ہونے کے باوجود دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ بند دروازے کو دیکھتی وہ بڑبڑائی، پھر اپنی نم ہوتی آنکھیں جلدی سے رگڑ ڈالی۔ وہ اس کے سامنے اپنی دلی لغزش واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت اچھا کیا علیشا نے، میں تو کہتی ہوں ایسا ذلیل کریں اسے کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں۔ منحوس بغیرت آدمی، بیڈ شیٹ درست کرتی وہ فون کان سے لگائے تصور میں ہی بدر کو بک رہی تھی۔ دوسری جانب کال پر عبدالعزیز چوہان تھے۔ اس سے کہیے گا بالکل ہمت نہ ہارے، پورا بدلہ لے اس لگاری سے۔ اللہ غارت کرے میرے بھائی کے قاتلوں کو، ان کا نام و نشان مٹ جائے اس دنیا سے۔ غصے سے کھولتی وہ بکتی جھکتی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ وہ پھنس چکا ہے، اب بچ نہیں سکتا۔ کیس لڑنا تو بہت دور، الٹا اس کی وکالت کی ڈگری بہت جلد کینسل ہو جائے گی۔ پھر پر کٹے عقاب کو میں کیسے مسلتا ہوں یہ زمانہ دیکھے گا۔ اس کی پرجوش سی آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو سندل بیگم کے جلتے دل پر پھوار سی پڑ گئی۔ انشاءاللہ، بس اب آپ اپنا اور شہیر کا خیال رکھیے گا بھایا،
سارنگ کے بعد میں نے بڑی مشکل سے غفور بھایا کا غم سہا ہے، مدھم آواز میں کہتے ہوئے ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ بس تم دعا کرتی رہنا، اس بار لگاریوں کا نام و نشان مٹا دوں گا انشاءاللہ، وہ کرتی ہوئی آواز میں بولے تو سندل بیگم نے مزید دو چار کہہ کر کال کاٹ دی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کی نظر اوپر آتی بالی پر پڑی تو آنکھ کے اشارے سے اسے قریب بلا لیا۔ شاہ جی کدھر ہیں؟ انہوں نے کھوجتے ہوئے انداز میں پوچھا تو بالی نے عادتاً آنکھیں مٹکائیں جن کے تعاقب میں سندل نے سامنے لاؤنج میں دیکھا تھا۔ نازیہ بیگم وہاں حسب معمول ملازماؤں کے ساتھ سر کھپا رہی تھیں۔ بڑی بیگم کے کمرے میں ہیں جی، ان کی ساری رات تو بابا جی سرکار کے پیروں میں گزری ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پھر بڑی بیگم کے کمرے میں چلے گئے، ابھی تک نکلے نہیں، لگتا ہے آرام فرما رہے ہیں، بالی نے لہجے کو دھیما کرتے ہوئے جلدی جلدی کہا تو سندل نے لب بیچتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، پھر کندھے سے ڈھلکتی چادر درست کرتی لاؤنج میں چلی آئیں۔ ارے جاگ گئی تم؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ آج صبح سے کمرے سے نکلی ہی نہیں تم؟ انہیں وہاں آتے دیکھ نازیہ بیگم نرمی سے پوچھتی ان کی طرف آ گئیں۔ میری تو ٹھیک ہے، لیکن سائیں کی طبیعت کو کیا ہوا؟ ابھی تک سو رہے ہیں؟ سندل بیگم نے بھویں اچکا کر پوچھا تو نازیہ بیگم نے گردن گھما کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ نظر ملتے ہی بالی وہاں سے بھاگی تھی۔ تمہیں بالی نے بتا دیا ہوگا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ سندل کا سوال سمجھتی وہ الٹا سوال کر گئیں۔ لہجے میں کچھ دیر پہلے والی نرمی مفقود تھی۔ آپ کو بڑا پتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا ہوگا، سندل بیگم طنزیہ مسکرا کر بولی تو نازیہ بیگم نے لب بھیجتے ہوئے اپنے ہاتھ لپیٹ لیے۔ جاسوسی کر کے آگ لگانے کا ٹھیکہ اسی نے لے رکھا ہے تو اسی نے بتایا ہوگا، لاپرواہی سے کہتی وہ پلٹ گئیں تو سندل بیگم دانت بیچ لیے۔ آدھی رات کو کمرے سے نکل کر بابا جی کے پاس گئے تھے وہ، اور میں نے ان کی واپسی کے انتظار میں باقی رات آنکھوں میں کاٹ دی، لیکن کیا ہوا، وہ واپسی میں آپ کے پاس آ گئے۔ ان کے پیچھے بڑھتی وہ قدرے بلند آواز میں بولی تو نازیہ بیگم نے بے اختیار اطراف میں کام کرتی ملازماؤں کی طرف دیکھا۔ اپنی زبان کو لگام دو سندل، مت بھولو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو اور جس حوالے سے کر رہی ہو، دھیمے مگر سخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی۔ کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، بچے جوان ہو گئے ہیں تمہارے اور بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، لیکن تمہاری زبان اور بے باکی واللہ وہی کی وہی ہے، یعنی بے لگام۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ انہیں گھورتے ہوئے بولی تو سندل بیگم کا چہرہ احساس ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ کیوں کروں میں شرم؟ جس کے بارے میں باز پرس کر رہی ہوں وہ محرم ہے میرا، دانت کھچکھچاتی وہ چلائیں۔ ملازماؤں کی سماعتیں ان دونوں کے درمیان ہونے والی آتش بازی سے محروم نہیں تھی۔ تو پھر یہ جان لو کہ جس سے کر رہی ہو وہ تمہارے محرم کی بیوی ہے، پہلی اور خاندانی بیوی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا راستہ ناپو، شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتی وہ وہاں رکی نہیں تھی، لیکن اپنے لفظوں سے ان کا دماغ اچھی طرح صاف کر گئی تھی۔ اس عزت افزائی پر سندل بیگم نے آگ برساتی نظروں سے ملازماؤں کی طرف دیکھا جو چور نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ میری طرف کیا ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ان پر برسی تھیں، نتیجتاً وہ وہاں سے لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ منصب جو ابھی اپنے کمرے سے نکلا تھا انہیں یوں چیختے دیکھ کر ان کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا تو سندل بیگم نے بھیگتی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جا کر اپنی پیاری اماں سے پوچھو، سلگتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اس کے پاس سے گزر گئیں۔ وہ فوراً ان کے پیچھے لپکا تھا۔ ان سے کیوں پوچھوں؟ میری ماں تو آپ بھی ہیں۔ ان کے گرد بازو حمائل کرتا وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو سندل بیگم نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اگر ماں کے ساتھ تم اس بھی کی بجائے ہی کہہ دیتے تو شاید بات اور ہوتی، بھرائی ہوئی آواز میں کہتی وہ اسے پیچھے دھکیل کر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئیں۔ ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا وہ گمسم سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ بھی کی جگہ ہی وہ بڑبڑایا۔ میری ماں تو آپ ہی ہیں۔ سبحانی کی آواز پر وہ پلٹا۔
یہ سننا چاہ رہی تھی وہ، سبحانی نے آہستگی سے کہا۔ تم کب آئے؟ میں تو آتا ہی رہتا ہوں بھائی، بس آپ کو ہی نظر نہیں آتا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو منصب نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سیدھے سوال کا سیدھا جواب نہیں دیا جاتا سبحانی، وہ نرم مگر سرزنش کرتے لہجے میں بولا تو سبحانی نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب سے آپ کی بیوی اس گھر میں آئی ہے سب الٹا ہو گیا ہے بھائی، سو سیدھے جواب یا سیدھے معاملات کی توقع اب مجھ سے بالکل مت رکھیں۔ اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہاں سے گزرتی نازیہ بیگم کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو وہ اسے ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کیا کریں نا۔ نفرت سے ان کی جانب دیکھتا وہ گرایا تو نازیہ بیگم دنگ رہ گئیں، جبکہ لمحہ لگا تھا اور منصب نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔